پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر، زناکاری سے بچو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، عہد شکنی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اگلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے۔ کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضور اکرم علیہ السلام نے فرما دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 15ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم قرآن مجید کے 15ویں پارے سبحان الذی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے ابتدا میں سورہ اسراء یا جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں وہ سورہ مندرج ہے۔ اسراء کا معنی رات کو لے جانا ہے، چونکہ اس صورت میں سفر معراج کا بیان ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ نیز اس سورے میں قوم بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات بھی بتفصیل درج ہیں، اس نسبت سے اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں توحید و قیامت کے اس بات کے ساتھ اخلاق فاضلہ کی تعلیم بھی ہے، مگر مرکزی مضمون اس بات رسالت اور خاص طور پہ رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات پر مرکوز ہے۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرا دیا، وہ ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف مادی اور روحانی برکتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ پھل پھول اور باغات کی سرزمین ہونے کے علاوہ نبیوں اور فرشتوں کی بعثت و نزول کا مقام بھی ہے۔ اگلی آیات میں معراج کے سفر کو مومن اور کافر میں امتیاز اور فرق کا ذریعہ بتایا گیا۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے، جسے اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورہ نجم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ اگلی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور دونوں بار بطور سزا تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ ان واقعات میں دراصل قوموں کے عروج و زوال کا پورا سبب بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو زمین پر حکومت عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی قوم نافرمانی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر غالب کر دیتا ہے، جو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں۔ آیت 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتے ہوئے بہت سی سبق آموز باتیں بتائیں کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے رحم کے ساتھ میری پرورش کی، مجھ پر رحم فرماتے ہوئے میری پرورش کی۔ پھر روزی کی کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ تمہاری روزی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور تمہارے اولاد کی روزی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ زناکاری سے بچو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، عہد شکنی نہ کرو،
ناپ تول میں کمی نہ کرو، بغیر تحقیق کے کسی بات کو نقل نہ کرو، زمین پر متکبرانہ انداز میں نہ چلو، یہ سب برائی کے ناپسندیدہ کام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے، مگر تم اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، مگر اشرف المخلوقات ہو کر اگر ہم ذکر الہی سے غفلت برتے تو بڑی اچنبھے کی بات ہوگی۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد بھلائی اور برائی کے ازلی مارکہ کا آئینہ دار قصہ آدم و ابلیس ذکر کر کے انسان کو شیطان کے گمراہ کن داؤ پیچ سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی۔ پھر آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم مومنین کے لیے شفا و رحمت ہے، اس بات کا بیان ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ و نقصان کا باعث ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی علمی صلاحیت تمہارے اندر مفقود ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت و نجات موقوف نہیں ہے، ان کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے۔ رات کو تہجد کا اہتمام جاری رکھیں، اس بات کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور فرمایا آپ کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حق آنے پر باطل زائل ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم مومنین کے لیے شفا و رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ و نقصان کا باعث ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور اس کی حقیقت کو جاننے کی علمی صلاحیت تمہارے اندر مفقود ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت و نجات موقوف نہیں ہے، ان کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں۔ آیت 90 سے مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر ہے۔ آگے بتایا کہ ساری دنیا کے جنات و انسان مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مباحثہ اور انہیں عطا کی جانے والی 9 نشانیوں کا اجمالی تذکرہ کیا، اور فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر کے ان کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ قرآن کریم حق کے ساتھ اترا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ انہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناتے رہیں اور ان کی دل جمعی کا باعث بنتا رہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا یا سنا جائے تو ٹھہر ٹھہر کے سنا جائے، تاکہ خشوع و خضوع حاصل ہو اور دل جمعی کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھ اور سن سکیں۔ بعدہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں اور کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فرما دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے نام ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، بلکہ کائنات اس کی مدد اور نصرت کی محتاج ہے۔ پھر سورہ کہف کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں گزشتہ امت کے چند ایمان والے نوجوانوں کا ذکر ہے جو وقت کے بے دین بادشاہ کے شر و فساد سے بچنے اور اپنی ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ تو پوری صورت انہی نوجوانوں سے معنون ہو کر کہف کہلائی۔ سورہ کا اصل موضوع مارکہ ایمان و مادیت ہے۔ اس میں جتنے اشارے، واقعات، مثالیں گزری ہے وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ نیز اس کا آخری دور کے فتنوں خصوصاً فتنہ دجال سے خاص تعلق ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا
وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورت کے ابتدائی آیات میں تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالیٰ کو قرار دے کر بتایا کہ اسی نے واضح اور ہر قسم کی کجی سے پاک و صاف قرآن پاک اتارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس سرزمین پر ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں اتار کر دراصل انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ 9ویں آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا، جن میں ایک غریب تھا مگر صاحب ایمان، اور دوسرا امیر کبیر اور بے دین تھا۔ اس کے بعد کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضور اکرم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کل تمہیں جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب، آئندہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ اس میں دراصل امت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ مستقبل میں کیے جانے والے کام کے پس منظر میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیں۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کے بے ثباتی کی مثال دے کر بتایا گیا کہ بارش کے نتیجے میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں مگر اچانک کسی آفت سے تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور کسان بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ پھر آدم و ابلیس کا قصہ مذکور ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا۔ پھر آیت 60 سے موسیٰ و خضر علیہم السلام کا دلچسپ واقعہ بیان ہوا، اور بس اسی واقعے کے تسلسل کے ساتھ یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکامات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے نوازتے رہیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے گورکھپور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔